अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वीडियोस। आज है 21 अगस्त 2025। बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक की कामयाबियों के हवाले से, और बुनियादी बात कि ये बैंक इस मकाम पे कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा और कैसे अपनी पोजीशन को बरकरार रखे हुए है। क्योंकि कोई भी शोबा हो, किसी भी मामले में आप किसी भी दौड़ में दौड़ रहे हों तो आपका दौड़ जीत लेना काफ़ी नहीं होता। अपनी पोजीशन को बरकरार रखना, मुस्तहकम रखना बड़ा चैलेंज होता है। जैसे कहते हैं ना कि किसी भी मुकाम में, किसी भी शोबे में, किसी भी दौड़ में आप जब टॉप पे पहुंच जाते हैं तो चोटी पे पहुंच जाना इतना मुश्किल शायद नहीं होता, लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन चोटी से फिर आपको ये फ़ैसला करना होता है कि उतरना कैसे। आराम आराम से उतर कर वापस आना है या वहाँ से लुढ़कना है। तो ख़ुद को लुढ़कने से बचाना होता है और अपने आप को मुस्तहकम रखना होता है। बात कर रहे हैं हम हबीब बैंक लिमिटेड। पाकिस्तान में हबीब बैंक लिमिटेड वो बैंक है जो कामयाबी की दास्तान सुनाता है। इस बैंक के साथ पाकिस्तान की पहचान है। ये बैंक तवील अरसे तक पाकिस्तान की सबसे बुलंद इमारत, इसका हेड ऑफिस था हबीब बैंक प्लाज़ा, और वो पाकिस्तान की पहचान थी। किसी भी बच्चे से आप पूछते थे कि पाकिस्तान में सबसे बुलंद, पाकिस्तान में सबसे ऊंची खूबसूरत इमारत का नाम बताइए, तो जवाब आता था हबीब बैंक प्लाज़ा। यकीनी तौर पर हबीब बैंक प्लाज़ा का डिज़ाइन, इसकी खूबसूरती, इसका आर्किटेक्ट और इसकी कदोकामत जो थी वो इसे दीगर तमाम तामीरात से मुनफरिद और मुख्तलिफ और मुमताज़ बनाती थी। इसीलिए हबीब बैंक प्लाज़ा पाकिस्तान की तवील अरसे तक सबसे बुलंद इमारत का एजाज़ अपने पास रखते हुए एक मुनफरिद हैसियत का हामिल रहा। अब हबीब बैंक प्लाज़ा से बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बन चुकी हैं, उनका नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं। लेकिन हबीब बैंक प्लाज़ा बिल्डिंग में दूसरों से यकीनन पीछे रहा है, लेकिन अपने मेयार, अपने काम, अपनी क्वालिटी के हवाले से, अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से, अपनी कामयाबियों के हवाले से हबीब बैंक किसी से पीछे नहीं रहा। हबीब बैंक ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तानी परचम को सरबुलंद रखा है, पाकिस्तानी कामयाबी के झंडे गाड़े। और पाकिस्तान में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनकी कामयाबियाँ, जिनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो हबीब बैंक की वजह से हैं, उनकी बदौलत हैं, उनके साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उन्हें हबीब बैंक ने किसी न किसी हवाले से वसाइल फ़राहम किए हैं। हबीब बैंक ने CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस हवाले से बहुत से फंड्स बहुत अच्छे कामों पर खर्च किए हैं। फलाह बहमूद में हबीब बैंक कभी किसी से पीछे नहीं रहा। बहुत से काम पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक उसने किए हैं। हबीब बैंक के ज़रिए ही पाकिस्तान की जो मईशत है उसको इस्तेहकाम मिला है। पाकिस्तान की मईशत में बहुत बड़ा किरदार हबीब बैंक का है, और पाकिस्तान की मईशत की कहानी या पाकिस्तान की माली कहानी जब भी बयान की जाएगी, लिखी जाएगी, कही जाएगी, हबीब बैंक के बग़ैर इसका मुकम्मल होना मुश्किल। तो हबीब बैंक क्यों है? हबीब बैंक कैसे है? हबीब बैंक बनकर कैसे अपना मकाम, अपनी नंबर 1 बैंकिंग पोजीशन कायम रखे हुए है? उसकी एक बहुत बड़ी वजह मुझे पिछले दिनों इनके रूहे रुआं और इनके सबसे बड़े एक ओहदेदार से मुलाकात करके पता चली, जिन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया कि देखें हमारे बैंक हबीब बैंक क्यों है। इसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। इसकी बुनियादी वजह यहाँ पे सिफारिश कल्चर की हौसला शिकनी है। यानी हमने ये तय कर रखा है कि अगर हमारा कोई मुलाजिम, कोई अफसर सिफारिश कराता है अपनी तरक्की के लिए, अपने मामलात के लिए, तो फिर हम उसकी नेगेटिव मार्किंग करते हैं। यानी अगर वो प्रमोशन उसकी होने वाली होती है तो हम उसकी प्रमोशन रोक देते हैं। अगर वो बार बार सिफारिशें करवाता है और बाज नहीं आता तो फिर हम उसको निचले दर्जे पे भेज देते हैं। और अगर वो बहुत सारे मामलात में मसाइल पैदा करता है और सिफारिश कराता है तो फिर हम उसको तबादला कर देते हैं या उसको किसी ऐसी जगह भेज देते हैं जो उसके लिए नापसंदीदा हो या मुश्किल हो। तो इस तरह के जारहाना या मुश्किल या पेचीदा फ़ैसले किसी भी इदारे को मुश्किलात से बचाते हैं।
کیونکہ جب آپ سفارش کلچر کا خاتمہ کرتے ہیں تو بہت دباؤ آتا ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، بہت سے افسران کو جو ہے وہ خود قربانی دینا پڑتی ہے، کیونکہ عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، گھر والے سب کسی نہ کسی کے ساتھ سافٹ کارنر رکھتے ہیں، اس کی ہمدردی چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ خلوص سے پیش آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اس کی مشکل نہ ہو، بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ ترقی ملے، زیادہ سے زیادہ آسانی ملے، زیادہ سے زیادہ سہولتیں ملیں۔ تو بینک تو ایسی وائٹ کالر جاب ہوتی ہے، اس میں تو ہر آدمی جو ہے وہ ایک اچھی زندگی اور بنیادی سہولتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا خواب لے کر آگے بڑھتا ہے، اور اس کو مزید ترقی اور ہر سال ترقی اور ہر سال سہولتوں میں اضافہ، ہر سال انکریمنٹس اور تنخواہ میں اضافہ اور ساری چیزوں کا اس کے پاس جو ہے وہ ایک خواب ہوتا ہے، اور ان خوابوں سے ہی زندگی آگے بڑھتی ہے۔ تو حبیب بینک کی ترقی، حبیب بینک کی بہتری، حبیب بینک کی انفرادیت دوسرے بینکوں کے مقابلے میں، اس کا ایک بہت بڑا راز میں نے جانا، اور آج آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ حبیب بینک میں سفارش کلچر کا بہت برا منایا جاتا ہے، اور سفارش کلچر کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اور سفارش کلچر کو پنپنے نہیں دیا جاتا۔ شاذ و نادر کیسز میں آپ کے پاس ایسی مثالیں ہوں گی کہ سفارش کی بنیاد پر کسی کا کام ہوا یا اس کو پروموشن ملی یا اس کا تبادلہ ہوا۔ اگر ایسے کوئی کیسز آپ کے علم میں ہوں حالیہ برسوں میں خاص طور پر، تو ضرور میری ویڈیو میں کمنٹ باکس میں آ کے مجھے بتائیے گا، کیونکہ حبیب بینک کی انتظامیہ کے ایک بہت بڑے سرکردہ عہدیدار نے مجھ سے یہ بات دعوے سے کی ہے کہ حبیب بینک کیوں ہے۔ اس کی بڑی راز کی وجہ یہ ہے کہ حبیب بینک میں ہم سفارش کلچر کو حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ اگر کوئی سفارش کرواتا ہے تو ہم اس کی نیگیٹو مارکنگ شروع کر دیتے ہیں، اگر وہ بار بار سفارش کراتا ہے ہم اس کی پروموشن روک کر اس کی تنزلی کر دیتے ہیں، اس کا تبادلہ کر دیتے ہیں، ناپسندیدہ مقام پہ اس کو بھیج دیتے ہیں یا اس کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں آگے بڑھنا۔ ہم صرف پرفارمنس اور میرٹ بیس پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ حبیب بینک کی یہی پالیسی ہے کہ حبیب بینک کے تمام فیصلے، حبیب بینک کی تمام ترقیاں، حبیب بینک کے تمام سہولتیں میرٹ کی بنیاد پر دی جائیں، پرفارمنس کی بنیاد پر دی جائیں، اور ایسا سسٹم ایوالو کر دیا جائے کہ جو پرفارم کر رہا ہو اس کے راستے کی رکاوٹیں خود بخود دور ہوتی چلی جائیں، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ جو جتنا پرفارم کرے گا وہ اتنا گرو کرے گا، جو جتنا پرفارم کرے گا وہ اتنی ترقی پائے گا، جو جتنا بہتر کام کرے گا، جتنا مفید ہوگا بینک کے لیے، بینک اس کا اتنا زیادہ خیال رکھے گا، اتنی زیادہ سہولتیں دے گا، اتنی زیادہ اس کو اٹھان دے گا۔ اور یہی حبیب بینک کی ترقی، کامیابی اور سکسیس سٹوری ہے کہ آپ جتنا کام کریں گے اتنا صلہ پائیں گے، جتنی محنت کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ثمر ملے گا۔ تو حبیب بینک انتظامیہ کے ٹاپ سرکردہ لوگوں کا اگر یہ ماننا ہے اور یہ دعویٰ ہے تو اس کی تصدیق آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کی معلومات کیا کہتی ہے، آپ کے پاس فیڈ بیک کیا ہے؟ یقینی طور پر آپ کے جاننے والے کسی نہ کسی حبیب بینک کے بینک برانچ میں ہوں گے، کسی دفتر کے ساتھ جڑے ہوں گے، ان کی ڈیلنگ ہوگی۔ آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو آپ کے حبیب بینک کے ساتھ کیسے ریلیشنز رہے ہیں، بینکنگ ریلیشنز کیسے ہیں، آپ نے حبیب بینک کی سروسز کو کیسے پایا ہے، آپ نے حبیب بینک کے ملازمین کی سروسز کو، طریقہ کار کو، ہینڈلنگ کو کیسا پایا ہے۔ حبیب بینک کی برانچ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کتنا ایزی اور سیکیور فیل کرتے ہیں، اور کتنا آپ وہاں پہ ویلکمنگ ماحول میں جاتے ہیں، اور کتنا آپ کو وہاں پہ اچھا ماحول ملتا ہے۔ آپ کا جب کوئی حبیب بینک کے ساتھ کوئی لون کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو کتنی گائیڈنس ملتی ہے، کتنی سہولت ملتی ہے، کتنی چیزوں میں آپ کو پراپر طریقے سے آپ کو جو ہے وہ سروسز دی جاتی ہیں، تو یہ سب آپ بتائیں گے۔ لیکن حبیب بینک کی انتظامیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا جو سٹرکچر ہے، ان کی جو کامیابی کی کہانی ہے، وہ اس بات پہ قائم ہے کہ وہ سفارش کے کلچر کو حوصلہ شکنی کرتے ہیں، سفارش کو مسترد کرتے ہیں، سفارش کے سامنے جو ہے وہ دباؤ وصول نہیں کرتے، اور سفارش کی بجائے میرٹ پر پالیسیوں کو لے کے چلتے ہیں، پرفارمنس بیسڈ پالیسیوں کو لے کے چلتے ہیں۔ ان کے جو بھی ٹاپ کے لوگ ہیں وہ پرفارمر ہیں، بیسٹ پرفارمر ہیں، بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ ہر سال ان کے ہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، ہر سال ان کے ہاں جو ہے وہ افسران کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رہتا ہے، ہر سال افسر پہلے کے مقابلے میں بہتر پرفارم کرتا ہوا نظر آتا ہے، پرفارم کرتا ہے، کاغذ بولتے ہیں، اس کی
شیٹ بولتی ہے، اس کی پرفارمنس شیٹ بتاتی ہے کہ وہ پرفارم کتنا کر رہا ہے۔ تو ایسے بہت سے کیسز ہیں جس میں شکایات تھیں، ان کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا۔ ایسے بہت سے کیسز ہیں جس میں سلوک بہتر نہیں تھا، رویہ بہتر نہیں تھا، گڑبڑ کی گئی یا ہیرا پھیری کی کوشش کی گئی یا بینک کا نام بدنام کرنے کی کوشش کی گئی یا اس طرح کی جتنی بھی حرکتیں ہوئیں ان پر سخت ایکشن ہے، کوئی رعایت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو مجھ سے اعلیٰ انتظامیہ کے لوگوں نے ڈسکس کیں، تو میں نے کہا کہ چلیں ویڈیو کے ذریعے آپ سے بھی یہ باتیں شیئر کر لیتے ہیں کہ جی بینک نمبر 1 بینک کیوں ہے، کیسے ہے، اور ان کا اپنا کیا ماننا ہے اور ان کا اپنا کیا دعویٰ ہے، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ یہ دعویٰ درست ہے، آپ کا تجربہ کیا ہے۔ اور اگر آپ کو اس پر کوئی شبہ ہے، کوئی شک ہے یا آپ کی رائے سے مختلف ہے تو دلیل کے ساتھ، کسی واقعے کے ثبوت کے ساتھ بتائیے گا۔ ہم کسی پر الزام تراشی نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی کو ڈیفیم یا بدنام نہیں کرنا چاہتے۔ اگر کوئی شکایت ہے اس کی نشاندہی ہونی چاہیے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے، کوئی اگر آپ کے ساتھ شکایت جائز ہے۔ اور اگر معاملات کہیں بگڑے ہیں، خراب ہیں یا واقعتاً آپ کے سامنے کوئی ثبوت ہے تو ضرور پیش کریں۔ ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اداروں کو، اپنے ملک کے اداروں کو بہتر سے بہتر دیکھیں، ان کے اندر جو بھی خامیاں، کمزوریاں، خرابیاں شخصی طور پہ، انفرادی طور پہ ہوں یا پالیسی کے طور پہ، اجتماعی طور پہ ہوں، تو ان کی نشاندہی ہو سکے اور ان کو اصلاح کی طرف آگے سفر کرنے میں مدد دی جا سکے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے، اپنا تبصرہ ضرور بھیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور مناسب سمجھیں تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، کمنٹ بھی کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں۔ چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔